کسی نے پوچھا تم انہیں یاد کیوں کرتے ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص تمہارا دل توڑ کر چلا جائے تو تمہیں ایسا لگتا ہوگا جیسے کہ اب اس دنیا میں تم اکیلے رہ گئے ہو، اب تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جس نے تمہیں توڑ دیا ہے اب وہی میرا سب کچھ تھا، اب یہ اس دنیا میں میرا کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ تو دوستو، کسی نے پوچھا تم انہیں کیوں یاد کرتے ہو جو تمہیں یاد نہیں کرتے؟ تڑپ کر دل بولا رشتے نبھانے والے مقابلہ نہیں کیا کرتے۔ ان کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، نہ ہی یہ کسی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ تو نبھاتے ہیں لیکن جس کے ساتھ نبھانی ہے وہ نہیں نبھاتا۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو پھر دنیا میں تم کو کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا، کیونکہ اس دنیا میں آپ کو لوگ ہنستا دیکھ کر آپ کے قریب آئیں گے، لیکن اگر آپ دکھی ہوگے، پریشان ہوگے تو کوئی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ لوگ آپ سے دور بھاگیں گے، ان کو یہی لگے گا کہ یہ بس اپنی بے بسی کا ہی رونا سنائے گا، تو لہٰذا لوگ آپ سے دور ہوں گے، لیکن ہنستا دیکھ کر کوئی بھی آپ کے پاس آ جائے گا۔ دوستو، جب اللہ کو آپ کی زندگی میں کوئی اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کی زندگی میں آ ہی جاتی ہے۔ دوستو، کبھی کبھی اچھی چیزیں بھی کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیزیں مل سکے۔ اللہ تعالی ہمیں برے لوگوں کی حقیقت کیوں دکھاتا ہے اور کیسے دکھاتا ہے؟ ہمیں برے لوگوں کی حقیقت تب تک نہیں معلوم ہو سکتی جب تک ہم ان کے قریب سے نہیں گزریں گے۔ اگر ہم ان کے پاس سے گزرتے ہیں، ہمیں ٹھوکریں ملتی ہیں تو ہمیں ان کی حقیقت معلوم پڑتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو ہم کبھی انہیں جان بھی نہیں سکیں گے اور ہمارا وہ غلط استعمال کرتے رہیں گے۔ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو اور ہمیشہ اس کے شکر گزار ہی رہو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو اللہ تعالیٰ کا۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت ہی آسان ہوتا ہے، لیکن دوستو جب اپنا دل ٹوٹتا ہے نا تب کسی کو معاف کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ انتہا مشکل کا کام ہے کسی کو معاف کرنا۔ بہت سے مشکل لوگ کام کر لیتے ہیں لیکن اگر نہیں کرتے تو وہ کسی کو معافی دینا ہوتا ہے۔ اگر لوگ آپے سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ وقت زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہوتی۔ دوستوں، جو انسان ہوتا ہے وہ سب سے سستا محبت کے ہی نام پر بکتا ہے، اور سب سے مہنگی اس دنیا میں انسان کو محبت ہی ملتی ہے۔ اگر وہ بکتا ہے سستے میں تو محبت کے ہی نام پر بکتا ہے، اور جب انسان خریدتا ہے اس کو تو بہت مشکل ہوتی ہے، اسے خریدنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ ہمیں دلاسا دیتے ہیں محبت کا لیکن محبت دیتے نہیں۔ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں، انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا دل ہوتا ہے اور سب سے نازک حصہ بھی یہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر انسان میں دل نہ ہو تو انسان کا چمکتا چہرہ بھی کسی کے کام نہیں ہوتا۔ وہ دل نہیں جو ٹوٹتا نہیں۔ تو دوستو، کیا یہ بھی کم سزا ہے کہ رب آپ کو ان کے پیچھے لگا دے جن کو آپ کی پرواہ نہیں؟ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ان کی زندگی سے گزارا ہے جن کی حقیقت آپ نے جان لی ہے تو دوستو اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے؟ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سزا دے دے کہ آپ کو رب ان کی ہی انہی کے پیچھے لگا دے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ اس لیے اللہ سے محبت کرو، وہ آپ کی زندگی سنوار دے گا۔ جو دل کی بات انسان کو اللہ سے کر کے سکون ملتا ہوگا وہ سکون کبھی اسے اپنے خاص بندے سے بھی کر کے نہیں ملتا ہوگا۔ تو تم کیوں مایوس ہو گئے ہو؟ وہ تو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ وہ ایک بار کن فرمائے گا تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، جس کے کن کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا۔ اللہ تعالیٰ موجزے تب دکھاتا ہے جب انسان کو اللہ پر کامل یقین ہو، تب انسان کی دنیا میں معجزات کی بارش ہوتی ہے، پھر انسان کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ پر توکل رکھو، ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ دوستو، اللہ تو تمہارے بہت قریب ہے، وہ تمہارے اتنا قریب ہے وہ تو تمہاری ایک ایک سسکی کا حساب رکھے ہوئے ہے۔
تم کو تو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے وہ دعائیں سن ہی نہیں رہا ہوگا، لیکن یاد رکھو وہ تم کو تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو بھی نہیں سن پاتے۔ پھر یہ نہ سوچو کہ تم اکیلے ہو۔ جیسے یہ دن پلک چھپکتے ہی رات میں بدل جاتا ہے، ویسے ہی وہ غم کو پلک چھپکتے ہی خوشی اور راحت میں بدل دیتا ہے۔ یاد رکھو زندگی ایک آزمائش کا نام ہے، اور ایسا کوئی پل نہیں یہاں جو آزمائش سے خالی ہو۔ بس فرق صرف اتنا سا ہے کہ کبھی وہ دے کر آزماتا ہے تاکہ دیکھ سکے تم شکر کتنا ادا کرتے ہو، اور کبھی وہ لے کر آزماتا ہے تاکہ تو وہ دیکھ سکے کہ تم صبر کتنا کرتے ہو۔ اللہ معجزہ ضرور کرتا ہے، لیکن اللہ ایسے بندے کے لیے معجزے نہیں کرے گا جو اس پر یقین نہیں کرتا ہوگا۔ اللہ پر یقین رکھیں اور اسی کے کن کا انتظار کریں، ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھوں کو اٹھائے رکھیں، اسے کبھی ختم نہ کریں۔ تہجد میں مانگیں اپنی محبت کو، اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ معجزے ہر جگہ ہیں۔ یہ آنکھ نہیں ہے جو معجزوں کو دیکھتی ہے، بلکہ یہ یقین ہے، یہ ہر ممکن شے میں ممکن کا ہونا ڈھونڈتا ہے۔ جو توکل رکھتے ہیں ان کے لیے وہاں اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسیلے بھی بناتا ہے۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں، اللہ ان کو کبھی خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں ان کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کی کوئی موڑ نہیں ہے۔ تم دعا کے لیے خود ہاتھ بلند نہیں کرتے ہو، اور اب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور وہ تمہاری چاہت میں راضی ہونا چاہتا ہے، تو وہ کبھی بھی تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے ختم نہیں کرے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر تم کیوں بھول جاتے ہو؟ جب وہ ایک راہ کو بند کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں 10 راہیں اور کھول دیتا ہے۔ تمہاری زندگی میں اتنے راستے بن جاتے ہیں کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستو، انسان کی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب اس کے لیے کوئی راستہ بند ہو جاتا ہے، جب وہ ایک راستے سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 اور راہیں کھولتا ہے۔ اگر انسان 10 راہوں سے نکلتا ہے تو اس کے لیے 20 راہیں، 100 راہیں کھل جاتی ہیں، لاکھوں راہیں کھل جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ہر دعا یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جو وہ ان خوابوں کی تدابیر پر راضی ہوتا ہے۔ اگر اس نے تم کو وہ نہ دینا ہوتا جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو تو وہ تم کو دعا کی بھی توفیق نہ دیتا۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو تمہیں دوسری ڈور سے جوڑ دیتا ہے، اور اگر تم رکتے ہو تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی، مگر ناممکن نہیں ہے۔ انتظار ضبط کا صلہ ہے، ہر انسان کو مل کر ہی رہتا ہے۔ صبر مشکل تو ضرور ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بس اللہ کو تسلیم کر لو، جو وہ چاہتا ہے۔ عطا کرنے کے طریقے اللہ تعالیٰ کے مختلف تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ تم سمجھتے ہوگے کہ یہ بے سکونی سزا ہے، لیکن دوستو یہ بے سکونی سزا نہیں ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو آپ سب کا مانگنا پسند آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دعا میں کی قبولیت کی تھوڑی سی گھڑی کو اور بڑھا دیتا ہے تاکہ تو اللہ تعالیٰ تم کو سن سکے۔ اگر راتوں کو نیند نہ آئے تو سمجھ لو اللہ سے باتیں کرنے کا وقت آ گیا ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن یہ اللہ سے باتیں کرنے کا اہم وقت ہوتا ہے جب وہ تم کو چن لیتا ہے، اس کو تم سے ملاقات کا انتظار ہوتا ہے، اور پھر تمہاری آنکھوں میں نیند نہیں آتی۔ جب نیند نہ آئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ چکا ہے۔ جزاک اللہ۔